السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سعید۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ عجیب سی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، جو بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن حالات ان کو مجبور کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس وقت کیا سٹیپس لینے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے جو ان کو ڈپریشن سے بچائیں، جو ان کو حوصلہ دیں کہ ابھی تو زندگی ہے یا ابھی سانس ہے تو موقع بھی ہے، تو کیا کرنا چاہیے ان کو۔ تو یہ سب چیز کرنے کے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کچھ بن جاتا ہے یا بڑی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت تو بڑی بڑی باتیں کرے گا لوگ کہیں گے تو بڑی باتیں کر سکتا ہے، لیکن اس سٹیج پر بڑی باتیں کرنا جس سٹیج پر تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کمانے کے لیے ذریعہ نہیں، تو بے یار و مددگار گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، اس وقت لوگ تجھے تانے دے رہے ہیں کہ تو نکما ہے، تو وہ ہے، یہ ہے، وہ سب تانے دے رہے ہیں، تیرے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے، آگے جو راستہ ہے تیرے لیے وہ اتنی دھندلا ہے، اتنی اندھیرا اس میں چھا چکا ہے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، جو قدم اٹھاتے ہیں وہاں ناکامی آگے آ جاتی ہے۔ تو کیا کریں اس مرحلے میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موقع تو یہی ہوتا ہے یہاں آ کے بندہ بڑی باتیں کرے، تو بڑی باتیں جب کریں گے لوگ کہیں گے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو ایک موٹی سی مثال دیتا چلوں، ایک ہاتھی جب پاگل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھی تھا تو ایک جگہ کھڑا تھا، کسی نے اسے باندھ دیا تو کھڑا رہا۔ جب اسے پتا چلا، پتا تو پہلے ہی تھا کہ مجھے باندھ دیا گیا ہے، لیکن خاموش کھڑا رہا۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو آزاد کروں، باندھ کے مجھے لوگ کھڑا رکھے ہوئے ہیں اپنے وزٹ کے لیے، دیکھنے کے لیے، فار ایگزامپل جو بھی چیزیں تھی اٹس اوکے۔ تو اچھا، ہاتھی ایک دن جوش میں آ گیا، ساری چیزوں کو ادھر ادھر اچھالنے لگا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کا یہی پاگل پن اسے آزادی کی راہ میں لے گیا۔ آخرکار ایک مرتبہ وہ وہاں اس چنگل سے نکل گیا، یعنی باندھا ہوا تھا ادھر سے نکل گیا۔ تو کیا مطلب؟ جب دنیا تمہیں پاگل کہے گی تو اس کا مطلب یہ سمجھنا تمہاری آزادی کی راہیں تمہارے لیے ہموار ہو رہی ہیں، وہ آزادی کے دن تمہارے لیے آ رہے ہیں جن کو تم اپنے ذہن میں نقش کیے بیٹھے ہو، اپنے ذہن میں سوچتے رہتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات، جب ادھر ادھر سے راستے بند ہوں، ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر اس سے مانگو، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کرنے چاہے، ہاں غلطیاں میری ہیں، میں اپنے غلطیوں کی وجہ سے اس سٹیج پر ہوں، لیکن یا ربی تو ہمارا رب ہے تو مدد کر میری، مجھے ان غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دے، میں اپنی غلطیوں کو سدھار کے میں لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ میری قوم کے لیے ہے، میری فیملی کے لیے ہے، میں ان حالات میں نہیں رہ سکتا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کام لے لے، بس یہ باتیں کریں اپنے رب سے۔ اس وقت جب تمہارے اوپر ہر طرف تیروں کا رخ تمہاری طرف ہو تو اس وقت اپنے رب سے رجوع کیا کرو، ہر وقت رب سے رجوع کریں، لیکن اصل میں وہی ٹائم ہوتا ہے ہمیں اللہ بلا رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے جب ہم ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے اے بندے کیا اس وقت بھی میرے در پر نہیں آئے گا؟ آ جا، میں تمہیں تو ہر وقت پکارتا ہوں، دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہوں کہ آ جا میرے در پر، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ اس وقت ہمیں چاہیے، پہلے بھی ہمیں چاہیے، جب سے پیدا ہوں بندہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے در پر جانے کا عادی بنائے، اسی سے مانگنے کا عادی بنائے، جو مسبب الاسباب ہے اس سے مانگیں ہم۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اللہ سے رجوع کریں. اے اللہ، اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے ساتھ ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں، ہاتھ پھیلا کے ایسے بیٹھ جائیں، بس اپنے ذہن میں سوالات لاتے جائیں. اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو مدد فرما، تو راستے آسان فرما، تو ہی تو ہموار کرنے والا ہے راستے، تو ہی تو رہنمائی فرمانے والا ہے. آگے مجھے جو دھند میرے سامنے آئی کھڑی ہے نا، اس کو تو دور فرما. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اللہ پر توکل کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. ان حالات میں اپنے آپ پر قابو پانا اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا. یہ حالات ان لوگوں پر آتے ہیں جنہیں اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ حالات ان لوگوں پر آتے ہیں جنہیں اللہ بڑا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کروانے سے پہلے امتحان لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس کو کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ تو یہ ہماری تیاری کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے کے بندے کو وہ ضرور دیتا ہے. اگر کسی کو جوانی کی حالت میں 20-22 سال کی عمر میں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ضائع مت کرو، اپنی نظر میں اپنے آپ کو تم گیرا محسوس نہ کرو. ایک دن وقت آئے گا، یہ دھرتی، یہ دنیا، یہ لوگ تیرا نام لے کر تیرا تعارف کرائیں گے لوگوں کو، کہیں گے یہ تو بڑا عظیم ہے وہ. تو ایک دن میرے بھائی یونیورسٹی میں اگر داخل ہوگا، مجموع میں داخل ہوگا، اپنے قدموں پر چل کر نہیں، لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کے انٹریاں مارے. مین چیز ہے یہ کاٹنی پڑے گی ہمیں. یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، جانتا ہوں حالات بڑے کٹھن ہوتے ہیں، لیکن کامیابی کی راہیں یہی حالات ہی ہموار کرتے ہیں، یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. یہ وقت ہمیں اس وقت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں جب بڑی سٹیج پر پہنچ کر بڑے لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، بڑے دشمنوں سے، بڑے منافقوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا. یہ حالات تجھے اس کے لیے تیار کر رہے ہوں گے. اگر یہاں تو کامیاب ہو گیا، ہمت نہ ہاری، ادھر تو تو ہمت ہار ہی نہیں سکے گا، کیونکہ یہاں سے تو پریپیئر ہو کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی بھائی کو موٹیویشن کی ضرورت ہو، اگر کوئی بھائی ڈپریشن میں شکار ہو یا اپنے مقاصد میں جانا چاہ رہا ہو، رکاوٹ بنی ہوئی، تو مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ مجھ سے جتنی ہو سکے گا میں ویڈیوز بنا کے ڈالوں گا کہ ہم آج کیوں بستی کی طرف گئے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا. باقی سب رہا، خدا حافظ.